علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعاطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو یہاں اس کی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ۔ ذکر کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری ناشکری مت کرو۔ تو ذکر کے متعلق اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر جو ہوتا ہے وہ ثواب کیا سے سمجھتے ہیں ہم۔ عام مسلمان جو ہے نا ثواب کیا سے ذکر کرتے ہیں، لیکن اہل طریق جو ہوتا ہے نا وہ ذکر ثواب کیا سے نہیں کرتا۔ ثواب اللہ تعالیٰ من اللہ دیتا، اللہ کی طرف سے ہے ثواب۔ ہم مانگے تو بھی دیتا، ہم نہیں مانگے تو بھی ثواب دیتا، لیکن ذکر اصل میں ہے کیا؟ ذکر کے معنی اللہ والے فرماتے ہیں کہ متوجہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اصل حقیقت میں ذکر کے معنی وہ ہے، یعنی توجہ الی اللہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ ہر آن ہمارے ساتھ ہے، ہماری توجہ غیر ہے اس سے، ہماری توجہ غیر ہے۔ اگر ہم توجہ کر لیا نا اللہ کی طرف تو ہر آن ایک لمحہ بھی اللہ ہمارے سے جدا نہیں ہے، ایک لمحہ بھی اللہ ہمارے ساتھ جدا نہیں ہے۔ تو ذکر کرنے کا مقصد اہل طریق کے پاس یعنی اس کی یافت کرنا ہے، اللہ کی، ثواب نہیں۔ عام مسلمان ثواب کی وجہ سے ذکر کرتے، نماز بھی پڑھے تو ثواب کی خاطر پڑھتے، روزہ بھی رکھے تو ثواب کی خاطر رکھتے۔ ثواب کی خاطر نہیں رکھنا بلکہ نہیں ہے، ثواب من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے ثواب، مقصد وہ نہیں ہے مگر ذکر کرنے کا۔ قرآن اور حدیث سے اگر ہم دیکھیں گے ذکر کرنے کا مقصد ثواب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ثواب تو اللہ تعالیٰ دے رہا، ہمارے حضرت قبلہ مثال دیتے بھینس کی، ہم بھینس کیوں لاتے گھر میں، یعنی گائے یا بھینس کیوں لاتے گھر پہ ہم، کہ ہم اس کو کیوں پالتے؟ مقصد کیا رہتا ہمارا؟ دودھ مقصد رہتا ہمارا۔ اب کوئی بولا نہیں بھائی میں بھینس لایا گوبر کیا سے لایا، بولتے کیا بولتے؟ نہیں، مقصد گوبر نہیں رہتا، لیکن گوبر نہیں بولتا بھی دیتی ہے نہیں۔ اگر کوئی مقصد نہیں بھائی میں گوبر نہیں ہونا، صرف دودھ ہی چھونا بولتا بھی نہیں، مقصد تو ہمارا دودھ رہتا، لیکن گوبر نہیں بولتا بھی دیتی۔ تو ثواب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نہیں بولتا بھی دیتا، ذکر کا ہو یا نماز پڑھنے کا ہو، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جو بھی اس کا ثواب اپنی جگہ برابر ہے، مقصد الگ ہے۔ تو اہل طریق کے بعد مقصد کیا ہونا؟ جیسا ہم بیعت کرتے وقت ہم کو مقصد بتایا گیا، مقصد بیعت دو بتایا گیا، ایک ہے یاد حق علی الدوام، دوسرا یافت حق۔ تب جس ہم جو یاد کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ کا ذکر کا، یاد معنی ذکر کرنا، نہیں جو ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد دوسرا مقصد کیا ہونا ہمارا؟ یافت ہو جانا۔ جس کو یاد کر رہے ہیں ہم اس کو پا لینا، یہ مقصد بیعت ہے۔ اہل طریق کا کام ہے یہ، اہل طریق کا سلوک میں، اہل طریق کا سلوک ہی یہ ہے، نہیں سلوک یعنی راستہ، سالک راستہ چلنے والا، نہیں اہل طریق یعنی طریق کیا ہے؟ راستے کو بولتے، یہ ہمارا سلوک ہے یہ، نہیں
اور سالک جو ہوتا نا وہ راستہ چلنے والا ہوتا. ہم نماز میں دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، نہیں سیدھے راستے پر چلا بول کے ہم دعا کرتے. سیدھا راستہ ہے کیا پھر؟ تو سیدھا راستے پہ چلا بول تو چلنے والے بننا نہیں بننا، نہیں سیدھے راستے پر چلا. ہر نماز میں دعا کر رہی، نہیں ہر نماز میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر رہی. سیدھے راستے پر چلا تو سیدھے راستے پہ چلنے والے کو سالک بولتے، راستہ سلوک کو بولتے، نہیں. لیکن ہم نماز پڑھیں مگر سالک ہی نہیں بن رہے. ہم نماز پڑھ لے کے کامیاب سمجھ رہے ہیں. اگر نماز پڑھ لے کے اگر ہر انسان کامیاب ہوتا تو نماز میں اللہ تعالیٰ یہ دعا کرو ہی نہیں بولتا تھا اہدنا الصراط المستقیم. اگر نماز اگر سیدھا راستہ ہوتی، نماز پڑھ لینے والا اگر سیدھے راستے پہ مکمل رہتا تو کیا ہوتا تھا؟ یہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کا رہتے نہیں تھا، ذکر ہی نہیں رہتا تھا. نہیں اکثر لوگوں کے فہم یہی ہے، دیکھو نماز سیدھا راستہ ہے، نماز سیدھا راستہ ہے. نہیں نماز سیدھا راستہ ہے. حقیقت میں نماز کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت ہے. یہ ایمان یہ نہیں ہے، نہیں سیدھا راستہ یہ نہیں ہے. یہ سیدھے راستے پہ چلنے کا یعنی یہ حفاظت کرتے یہ چار چیز ہماری. سیدھا راستہ کیا ہونا؟ ایمان کی حالت میں رہنا، ہر لمحہ ایمان کی حالت میں رہنا، وہ سیدھا راستہ ہے. نہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو بات جو آ رہی تھی کہ نماز اگر سیدھا راستہ ہوتا، نماز اگر کامیابی کا راستہ ہوتا تو نماز میں دعا نہیں کرتے تھے. جب سیدھا راستہ چلا کر کے دعا کر کے ہم نکل رہے ہیں تو سیدھے راستے پہ آنا نہیں آنا. سیدھے راستے پہ آنا پھر کیا ہے؟ پھر وہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ اللہ تک پہنچنے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو سمجھنا، اس کا ذکر کرنا اور اس کو سمجھنا تو پا لیتے. یافت کب ہوتی؟ علم سے ہوتی یافت. ذکر سے یافت نہیں ہوتی. نہیں ذکر سے کیا ہوتا؟ کیونکہ یافت کے لیے ہم کو سلوک طے کرنا ہے. ہم سالک ہے، ہم کو سلوک طے کرنا ہے. سلوک طے کرنے میں ہم کو شیطان بھٹکاتے رہتا. شیطان بہت بڑا دشمن ہے ہمارا. شیطان سب سے بڑا دشمن یہ یعنی اہل طریق کے ساتھ ہی رہتا. شیطان جو ہے نا اہل طریقے سے ہمیشہ لگا ہوا رہتا. کیوں؟ کہ جو سیدھے راستے پر چلنے والا اس کو ہٹانا. تو یہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ والے کیا کرے؟ ذکر دیے. شیطان کسی سے نہیں ڈرتا. شیطان ہم سے کسی سے کائنات میں کوئی شے سے نہیں ڈرتا. شیطان اگر ڈرتا تو صرف اللہ سے ڈرتا. نہیں تو اب سلوک طے کرنے کے لیے ہم کو اگر شیطان سے بچنا ہے تو ذکر ضروری ہے. اللہ بولتے ہی شیطان 70 کا زمین میں گھس جاتا. ایک اللہ بولے تو نہیں. اگر ہم ذکر سے غافل ہو گئے تو ہمارے راستے پہ شیطان بڑھ جاتا. شیطان سیدھے راستے پہ نہیں. شیطان شراب خانے میں، جوا خانے میں وہاں نہیں ہے شیطان. نہیں شیطان سیدھے راستے پہ بیٹھا ہے. کیوں؟ اس کا کام سیدھے راستے پہ آنے والے کو بھٹکانا ہے. اس کا کام. اب جو شراب پی رہا، جو زانی ہے، جو جواری ہے، اس کو بھٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں آلریڈی بھٹکے ہوئے چھے. نہیں وہاں کیا کام ہے شیطان کا؟ شیطان کا کام کہاں ہے؟ مساجد میں، خانخواہوں میں جو سلوک طے کرتے رہتا نا اس کے پیچھے رہتا ہے شیطان. تو وہ اب ہم سالک ہم سلوک طے کر رہے ہیں تو شیطان سے بچنا تو کیسا بچنا؟ اللہ والے کیا کرے؟ ذکر دے دیے. ذکر دے دیے. ذکر جہری بھی دے دیے، ذکر سری بھی دے دیے اور ذکر قلبی بھی دے دیے. حقیقت میں ذکر کے 4 درجے ہیں ذکر کے. ابھی تو ہم یہ جو ذکر ہے نا ذکر جسمی پہ ہے. ابھی جو ذکر ہمارا چل رہا نا یہ ابتدائی ذکر ہے ہمارا، ذکر جسمی ہے. نہیں جب ہم جب یہ ذکر ہمارا مکمل ہو جائیں گے، تعلیمات ہمارے جب آثار کے آ جائیں گے تو یہ ہمارا مکمل ہم اللہ تعالیٰ کو معبود جانیں گے. اگر ہم آثار کی تعلیمات لیں گے اللہ مالک ہے، اگر ہم علم آ گیا ہمارے پاس تو ہر اللہ کو ہی معبود جانیں گے. نہیں اس کے بعد ہم ذکر میں ترقی کرتے کرتے اگر افعال کا ذکر اگر تعلیمات حاصل کر کے ہم قلب کی کیفیت پہ آئیں گے نا، نہیں تو وہ قلبی ذکر بھی ہمارا ایک. نہیں جب قلبی ذکر ہم اللہ کو الہ مانے ہم زبان سے، جب قلب سے ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ اللہ ہی الہ ہے، تصدیق کر لیں گے تو یہ ہمارا ذکر قلبی مکمل ہو جائیں گا. تو جب ہم کیا کریں گے؟
یعنی مقصود اللہ ہی کو دیکھیں گے، نہیں لا معبود الا اللہ سے لا مقصود الا اللہ پہ آ جائیں گے، نہیں اس کے بعد میں پھر ہمارا ذکر تحقیق کرتے کرتے پھر ہم یعنی ذکر جسمی ہوگا، ذکر قلبی ہوگا، ذکر روحی بھی ایک ہے، روح کا ذکر یعنی نظر سے ذکر کرنا، نظر جہاں پڑی اللہ کی ملک دیکھنا وہاں پر، نہیں اللہ کی ملک دیکھنا، ایک لمحہ بھی نظر غفلت میں نہ رہنا ہماری، جہاں نظر پڑی جو شے پہ نظر پڑی اللہ کی ملک جاننا، اس وقت لمحہ ہم وہ کیفیت میں رہنا، یہ مولا کی ملک ہے، نہیں آج دین سے دور ہونے کی وجہ یہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں غلط، ہم دیکھ رہے ہیں غلط، ہم یہ ملک غیر کی دیکھ رہے ہیں، جو بھی کائنات میں ہم کو چیزاں دکھ رہے ہیں ہمارے کو، یہ ہم غیر کی سمجھ رہے ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یعنی دنیا کی محبت دل میں آگے سمجھے ہمارے، ہم دنیا دار کو دیکھ کے دنیا کے پاس یعنی کسی کے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنے مکانات ہیں، اتنے پراپرٹیز ہے، اتنے گاڑیاں ہیں، وہ اس کے ہے سمجھ رہے ہیں ہم، وہ اس کے ہے سمجھ رہے ہیں ہم، نہیں یہ جو ہے سو شرک ہے، یہ نہیں یہ شرک ہے، گھر پہ جھنڈا لگا کے کنڈے فاتحہ دینا یہ شرک نہیں ہے، شرک کیا ہے؟ یعنی کائنات میں جو بھی شے ہے اللہ ہی کی ملک ہے نا، نہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، نہیں جو کچھ کے زمین اور آسمان میں تمام کا نام کس کی ملک ہے؟ اللہ ہی کی ملک ہے، سب چیزیں اللہ ہی کی ملک ہے، پھر اس کی ملک کا ساتھ دیکھیں ہم اس کی ملک سمجھ کے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم وہ چیز ہم پالنے کے لیے ہیں، ہماری نظر اب اس کو ہم بھی پائیں گے بلکہ ہم ادھر نکل جا رہے ہیں، اگر وہی چیز اگر ہم مولا کی ملک دیکھتے اس کو، یہ ملک مولا کی ہے، یہ مولا اس کے حوالے کرا، اس کا حساب ہونے دینے والا ہے، جو ملک میرے کو حوالے کرا اللہ تعالیٰ اس کا حساب میرے کو دینا ہے، نہیں جتنی ملک رہیں گی اتنا حساب دیتے دیتے ہم کو یعنی جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو جتنی زیادہ ملک رہیں گی اتنا زیادہ حساب، جتنی کم ملک رہیں گی اتنا کم حساب، ملک رکھتے ہوئے اللہ کے حوالے کرنا کمال ہے، اللہ تعالیٰ دولت دیا تو اللہ کے حوالے کرنا کمال ہے، حوالے کرنے سے مراد مسجد میں رکھ دینا نہیں ہے پوری دولت لے کے جا کے، نہیں خانقاہوں میں پیر کے پیچھے خرچہ کر دینا نہیں ہے، کسی اللہ والوں کو دے دینا نہیں ہے، اللہ کے حوالے کرنے سے مراد نہیں، اللہ کے حوالے کرنے سے مراد اللہ کے منشا کے مطابق وہ دولت کو استعمال کرنا، تو وہ اللہ کے حوالے کرے ایسی بات ہے، تو نظر کا جو ذکر ہے نا قلب یعنی ذکر روحی، جب یہ تین مکمل ذکر ہو جائیں گے، یعنی تین ذکر جب بندہ لا معبود الا اللہ بولیں گا یعنی جان کے اللہ ہی معبود ہے، اللہ کو ہی مالک ہے جانیں گا، لا معبود الا اللہ بولیں گا، پھر اس کے بعد میں ترقی کر کے لا مقصود الا اللہ پہ آئیں گا، جب روح کا ذکر دیکھیں گا انہیں، نظر کا ذکر دیکھیں گا تو ہر جگہ اللہ ہی کو موجود دیکھیں گا انہیں، ہر جگہ اللہ کو موجود دیکھیں گا، جب بولیں گا لا موجود الا اللہ، ہر جگہ اللہ موجود ہے، نہیں ہر جگہ اللہ موجود ہے، کائنات میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ نہیں ہے، نہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا مَا كُنْتُمْ پر اللہ تعالیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں تم ہیں، اب ہم جہاں جائیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے نہیں، کیوں پر اللہ تعالیٰ ہر شے میں مولا ہے، دیکھنا کا مال ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں آج، وہ ذکر روحی ہے، جب روح میں جلا پیدا ہوتا، جب دیکھتا یہ ملک مولا کی، یہ ملک مولا کی، یہ ملک مولا کی، شرک سے بچتا، جب شرک سے بچتا تو یہ نظر کا شرک ہے، یہ پہلے کیا ہے ذکر جسمی، زبان سے ہم جو اللہ 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 بول رہے ہیں، اللہ کو مان کے اللہ بول رہے ہیں، کوئی اللہ کا انکار کرتا آج کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے جو اللہ کا انکار کرتا، کافر بھی اللہ کو مانتا، کافر بھی اللہ کو مانتا، یہودی بھی اللہ کو مانتا، نصرانی بھی اللہ کو مانتا، مسلمان بھی اللہ کو مانتا، مومن بھی اللہ کو مانتا، نہیں سب اللہ کو مانتے، لیکن اللہ کو جاننے والے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کو ماننے والا کائنات میں ہر کوئی ہے، کافر بھی مانتا، اللہ نہیں مانتا، کافر مانتا، جانتا کون؟ جب جان لیں گا تو خلق کا ذکر چالو ہوں گا، وہ ایمان والا ہے، وہ ہر عمل کا حکم اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دیا، نہیں اے ایمان والو نماز قائم کرو، نہیں بولا اے ایمان والو روزہ رکھو، ایمان والے کیا واسطے ہے؟ ایمان والوں کی زکوٰۃ کا حکم ہے، ایمان والے کو حج کا حکم ہے، ہر اعمال کا، نہیں دین میں دو ہی چیز ہے، ہمارے تعلیمات میں اکثر بات آتی ہے کہ ایک ایمان ہے ایک عمل ہے، ایمان مقدم ہے عمل مؤخر ہے، اس کے دو کے اوپر ہی یعنی ہمارا پورا دار و مدار ہے دین کا۔ اب دیکھو ایمان مجمل اگر ہم پڑھ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ اس میں بھی ایمان اور اعمال کو الگ الگ کرا. نہیں, کیا ہے ایمان مجمل؟ آمنت باللہ کما ہوا باسماہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکام. احکام کو اللہ تعالیٰ بعد میں رکھا, پہلے ایمان کو رکھا. آمنت باللہ کما ہوا باسماہ, نہیں میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے تمام اسماء پر, تمام ناموں پر. کیسا؟ خالی لاتا ہوں نہیں, وہ جیسا ہے ناموں میں ویسا ایمان لانا ہے. نہیں, ویسا ایمان دیکھو کیسا ہے. میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے تمام ناموں میں جیسا وہ اپنے ناموں میں ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسماہ و صفاتہ, نہیں جیسا وہ اپنے ناموں میں ہے, جیسا وہ اپنی صفات میں ہے ویسا ایمان لانا ہے. اب اللہ مالک ہے, ایمان ہونا, ہاں ایمان ہونا نا. پھر غیر کو مالک کیسا بولے ہم؟ ایمان والے ہم. یہ ملک فلاں اس کی, یہ ملک اس کی, یہ ملک میری, بولو میں ایمان والا ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ نظر کا ذکر ہے. نہیں تو یہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسماہ و صفاتی و قبلت جمیع احکامی. تمام احکامات پر میں یعنی ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ احکامات یعنی عمل, اللہ کا احکام ماننا ہے, عمل ہے وہ. دیکھ رہے ہیں ایمان اور عمل, ایمان الگ ہے, عمل الگ ہے. تو لا الہ الا اللہ کی حفاظت یہ 4 چیزوں سے ہوتی. ایمان کیا ہے؟ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ایمان ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ اور ہر چیز کی حفاظت کے لیے ہے. ہم نماز پڑھ لیں گے ایمان والے سمجھ رہے ہیں, کلیمے کو چھوڑ دے رہے ہیں. روزہ رکھ کے ایمان والے سمجھ رہے ہیں, کلیمے کو چھوڑ دے رہے ہیں. نہیں, زکوٰۃ دے کے ایمان والے سمجھ رہے ہیں, کلیمے کو چھوڑ دے رہے ہیں. حج کر کے ایمان والے سمجھ رہے ہیں, کلیمے کو چھوڑ دے رہے ہیں. یہ تمام کے تمام چیز, یہ جس طرح ہمارے پاس کوئی ایک قیمتی ہیرا ہے سمجھیے, یا سونا ہے, چاندی ہے, یا پھر یعنی دولت ہے ہمارے پاس اربوں روپے کی, تو ہم اس کے ہاتھ سے محافظ رکھتے ہیں, اس کے ہاتھ سے سیکیورٹی گارڈس رکھتے ہیں. نہیں, سیکیورٹی گارڈس رکھتے ہیں. وہ یعنی دولت ہے تو سیکیورٹی گارڈس رکھتے ہیں. ہم دولت نہیں ہے تو سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے کو. نہیں, تو ایمان ہے تو نماز پڑھنا ہے, نماز حفاظت کرتی ایمان کی, روزہ حفاظت کرتا ہے ایمان کی. یہ 4 سیکیورٹی گارڈ ہے ایمان کے. نہیں, تو ایمان والا کب بنتا؟ اللہ کو, یعنی اللہ کو مالک جاننا, نظر پڑی تو مالک دیکھنا. تو یہ ذکر کے درجے بتانے کے لیے یہ بات رکھا ہم کہ ذکر جسمی ہے, ذکر قلبی ہے, ذکر روحی ہے, ایک آخری ذکر ہے ذکر ذاتی ہے, وہ ذات کا ذکر ہے. فنا فی اللہ ہو کے ذکر کرنا ہو, وہ مقام تک جانا رہتا. وہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ملتے ہوتی ہیں ہمارے کو. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل طریق جو ہوتا نا, جو راستہ چلنے والا ہوتا, وہ ذکر کو ثواب کیا سے ذکر نہیں کرتا. نہیں, ثواب کیا سے ذکر نہیں کرتا, ذکر اللہ کو پانے کے لیے کرتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں بھی فرما رہا, نہیں وَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کرتا ہوں. نہیں, حدیث ہے, یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے یعنی گمان کے ساتھ ہوں. یہ مکمل حدیث دیکھیں گے تو ہم ذکر سے شروع ہو کے یاف پہ ختم ہو رہی ہے, یاد حق سے شروع ہو رہی, یاد گمان سے شروع ہوتی. گمان, میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہوں. نہیں, اگر بندہ بولا اللہ عرش پہ ہے تو اس کے سے میں عرش پہ رہتا ہوں زندگی بھر, فرش پہ آتا ہی نہیں. جبکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے بول رہا, اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا مَا كُنْتُمْ. قرآن مجید میں فرما رہا اللہ تعالیٰ, میں بندے کے ساتھ ہوں, وہ جہاں کہیں بھی ہے. اور افضل ایمان حدیث سے بھی ثابت ہے. افضل ایمان کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو جان لے کہ تو اللہ کے ساتھ ہے, تو جہاں کہیں بھی ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے. نہیں, اپنے چاروں اعتبارات کے ساتھ ہے. جو ہم آیت الکرسی میں جو وسیع کرسی السماوات والارض جو پڑھتے ہیں نا ہم, وہ اللہ تعالیٰ کے 4 صفات ہیں. وہ اللہ ذات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کے صفات ہمارے ساتھ ہے, اللہ کے افعال ہمارے ساتھ ہے, اللہ کے آثار ہمارے ساتھ ہے. آثار سے مراد نشانی, ہم اللہ کی نشانی ہے. ہم سے اللہ ظاہر ہونا, ہم سے اللہ ظاہر ہونا. نہیں, کرسی کو دیکھے تو کون ظاہر ہوتا؟ کرسی کو دیکھ, لکڑی کی کرسی ہے, اس سے کون ظاہر ہے؟ دیکھے تو کس کو یاد کرتے؟ نہیں, کرسی بنانے والے کو یاد کرتے, اس کے مالک کو یاد کرتے, کارپینٹر کو یاد کرتے. نہیں, کارپینٹر کو یاد کرتے. فین کو دیکھے تو الیکٹریشین یاد آتا.
یعنی آثار ہے، وہ آثار ہے. یہاں سے اگر ہم گھر کے پاس آئے، اگر وہاں گوبر دکھ رہا نہیں، وہ گوبر نشانی ہے، ہم نشانی سے ذات تک پہنچتے. گوبر سے ہم اندازہ لگا رہتے یہاں پہ بھینس آ کے گئی، یہاں پہ بیل آ کے گیا، مینگنی آ کے گئے تو یہاں پہ بکری آ کے گئی، نشانی نہیں ہے. اب پرسوں یہاں پہ غلاظت پڑی ہوئی تھی گھوڑوں کی، اس کو دیکھ کے میں پوچھا یہاں گھوڑے آئے تھے کیا بول کے، ایک نشانی نہیں، نشانی سے ذات تک پہنچتے. اب کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، ہم خود اللہ کی نشانی ہے. تو ہم سے کون ظاہر ہونا؟ اللہ ظاہر ہونا. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ قسم کہا تھا زمانے کی، والعصر بول کے، قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت خسارے میں اللہ تعالیٰ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، صالح عمل کرے. ہم نے قسم کیوں کھا رہا؟ زمانے سے مراد ہم خود ہیں. سر زمانے کو گالی مت دے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو زمانے سے بہت محبت ہے، کیونکہ زمانے سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ. زمانہ یعنی ہر شے سے مولا ظاہر ہے، ہر شے سے. وہ کیسا ظاہر ہے؟ جو علم نہیں رکھتے نا، عام مسلمان ہیں جو اہل طریق نہیں رہتے، طریقت کے راستے پہ نہیں چلتے. ارے طریقت کس کو بولتے؟ طریقت پرسوں بات آئی تھی، طریقت کس کو بولتے نہیں، طریقت کس کو بولتے؟ تو طریقت کیا ہے؟ اللہ کو جاننا. جو اللہ کو جان لیا انہیں اہل طریق ہے. جو اللہ کو جاننے کے راستے پہ نکلا وہ سالک ہے. طریقت اس کے پاس ہے، طریقت کے راستے پہ چلتا ہو نہیں، طریقت کے راستے پر چلتا ہو. عام جو ہوتا نا سمجھنے کے لیے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کو جو اللہ والے مثال دے کے سمجھاتے ہیں. عام کا جو چھلکا رہتا وہ شریعت ہے، شریعت ہے. وہ پورے عام کی حفاظت کرتا ہے چھلکا. شریعت اگر خراب ہو گئی، شریعت سے ہٹا دیے، شریعت نکال دو، عام سڑ جاتا. شریعت ہے، چھلکا جو ہے شریعت ہے وہ نہیں. اندر کا جو مغز ہے وہ طریقت ہے، وہ نہیں، وہ طریقت ہے. وہ اندر کی جو گٹلی، اس کے اندر اور ایک چیز رہتی گٹلی. عام کی حقیقت وہ گٹلی سے، وہ گٹلی پہلو کہیں اور نکلتے نہیں، گٹلی حقیقت ہے. اب معرفت کیا ہے پھر؟ نہیں، شریعت چھلکا ہے اوپر کا، طریقت مغز ہے، حقیقت گٹلی ہے. معرفت وہ جو آم کو جو کھاتا نا، جو اس کا مزہ جان لیتا وہ معرفت ہے. اپنی معرفت کسی کو نہیں دے سکتا. انہیں منڈی میں ہم آم خریدنے گئے تو آم میٹھا ہے کیا ہم پوچھتے تو منڈی والا کیا بولتا؟ ہاں میٹھا ہے بولتا. وہ یقین ہوتا. کھا کے دیکھو صاحب بولتا. انہیں نہیں بولتا کھا کے دیکھو صاحب. کھائے تو دکھتا، آنکھ سے دکھتا، زبان سے تھوڑے دکھتا. اس کا بولنے کا انداز دیکھو. کھا کے دیکھو صاحب بولتا. انہیں کھائے تو کیسا دکھتا بھائی؟ دیکھنے کا کام تو آنکھ کا ہے، زبان کا تھوڑا ہی تھے. اب وہ کھا کے بعد میں، دیکھنے کے بعد میں ہم اب وہ جو مزہ ہم، یعنی جو معرفت کا جو مزہ رہتا، یعنی ہم ذکر جسمی، ذکر قلبی، ذکر روحی کرنے کے بعد جو ہماری کیفیت ہے وہ دوسرے آدمی کو نہیں دے سکتے. وہ کیفیت وہ ہے، وہ کیفیت دوسرے کو نہیں دے سکتے ہم. اسی طرح آم کا چھلکا بھی نظر آئیں گا ہمارے کو، آم کا مغز بھی نظر آئیں گا، آم کی گٹلی بھی نظر آئیں گی. اس کا ٹیسٹ نظر نہیں آتا. جو کھایا اس کو ہی معلوم ٹیسٹ. جو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے مولا کا مزہ چکھا، بس اسی کو وہ کیفیت ملتی، ہر انسان کو نہیں ملی. اس واسطے بولتا اللہ ہر شے میں کہاں ہے بھائی؟ ہر جگہ کہاں ہے؟ اللہ تو عرش پہ ہے بولتا. کیوں؟ وہ آم نہیں کھایا، آم کا مزہ ہی نہیں معلوم اس کو. نہیں، آم کا مزہ ہی نہیں معلوم. اللہ والے تو بہت خطرناک مثالیں دے کے سمجھاتے، ہم تو اچھی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نفسیاتی مثال میں بہت دور تک چلے آتے نہیں سمجھنے کے واسطے. کیسی ہے مثال؟ آم جو کھا لیا اسی کو معلوم ٹیسٹ. اب انہیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، اپنی کیفیت کسی کو دے ہی نہیں سکتا انہیں. اب کیسا سمجھیں گے اس کو؟ اللہ موجود ہے نہیں، لا موجود ہے الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے بولتا. کیسا بولیں گے؟ نہیں. اللہ والے دیکھتے اللہ کو موجود دیکھتے نہیں، اللہ کو معبود دیکھتے، اللہ کو ہی مقصود دیکھتے، اللہ کو ہی موجود دیکھتے، اللہ کو ہی مشہود دیکھتے لوگ نہیں. معبود بھی وہی ہے، مقصود بھی وہی ہے، موجود بھی وہی ہے، مشہود بھی وہی ہے. باقی سب کا ہے نہیں. ارے ایسا کیسا؟ اللہ کیسا؟ اللہ دکھتا کیا؟ تو کیا ہم اللہ ہے؟ ہم تو نہیں بولے اللہ ہے بولے نہیں. کائنات میں دو ذات ہے. ہمارے تعلیمات میں کائنات میں دو ذات ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. اللہ کے سوا جو بھی دکھ رہا وہ مخلوق ہے. اور وہ مخلوق میں سے نہیں، مخلوق مثال کے طور پر کانچ کا گلاس ہے، کانچ کا گلاس ہے، گلاس میں سے کانچ کو نکال دو
गिलास रहता फना हो जाता। नहीं, ज़ाहिर कौन है? कांच है। नहीं, ज़ाहिर कांच है, बनाने वाला गिलास जो गिलास बनाया उसके दिल में है वो गिलास की शक्ल। नहीं, उन्हें क्या करा, कांच को इस्तेमाल करके उसको ज़ाहिर करा। नहीं? अब वो गिलास में से कांच निकाल दो, गिलास फना हो जाता, गिलास दिखता ही नहीं। बोल रहे हैं गिलास मगर है कांच वो। नहीं, कांच भी है, गिलास भी है। ना हम मखलूक का इनकार कर सकते, ना खालिक का इनकार कर सकते। नहीं, ये ज़ात के तालीमात तक जाना है। यहाँ यानी ज़ात के तालीमात में हमको हकीकत मालूम होती। अल्लाह मशहूद है तो कैसा है मालूम होता, यानी अल्लाह ही ज़ाहिर है तो कैसा ज़ाहिर है मालूम होता। तालीमात हम हासिल नहीं करेंगे, सिर्फ नमाज़ा पढ़ेंगे, सिर्फ यानी ज़कात देंगे, हज करेंगे, रोज़े रखेंगे, वो तो नहीं होता। नहीं, ये हिफाजत है, छोड़ना नहीं है। ये ईमान दौलत है। नहीं, वो दौलत को हासिल करना है, हासिल करके उसकी हिफाजत कैसे नमाज़ पढ़ना है। तो बताने का मकसद ये है कि ज़िक्र अहले तरीक़ जो है ना, इस वास्ते करता ज़िक्र जिस्मी से उन्हें क़ल्बी ज़िक्र करता, रूही ज़िक्र करके फिर सिरी ज़िक्र करता, यानी ज़ात का ज़िक्र, पना फिल्लाह हो के अल्लाह का ज़िक्र करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे के गुमान के साथ है, जैसा वो गुमान रखता है यानी अल्लाह उसी के साथ वैसी है। अल्लाह वैसा ही गुमान रखता है। जब बंदा जो है ना अल्लाह को अपने दिल में याद करता है तो अल्लाह भी उसको अपने दिल में याद करता है। हदीस के अल्फाज है ये, बुखारी शरीफ की हदीस है ये। यानी ज़िक्र से याद कैसा हो रही है वो ये हदीस में बता रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस को पढ़ते हम समझते नहीं, अल्लाह वाले समझ के निकाले इसको, इसकी फ़हम निकाले अल्लाह वाले। भाई बात शुरू हो रही गुमान से, ख़त्म हो रही याफ़ पे। नहीं, भाई बंदे के गुमान के साथ हूँ, जैसा वो गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा हूँ। अगर अल्लाह को अर्श पे बिठाएंगे तो बेशक अल्लाह अर्श पे, अल्लाह हमारे साथ है देखेंगे तो अल्लाह हमारे साथ। नहीं, अगर अल्लाह हमारे साथ है ज़िंदगी में, अगर हम ये पाली अल्लाह हमारे साथ है तो ख़बर में कौन रहता हमारे साथ? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं है ख़ानदान के लोग। नहीं, आज फी ज़माना तो कोविड में तो बेटा बाप की मैयत में नहीं है, बाप बेटी की मैयत में नहीं है, सगा भाई सगे भाई की मैयत में नहीं है। नहीं, तो ख़बर में कौन रहेंगे वहाँ पे? नहीं, ख़बर में अल्लाह देख लेंगे। अरे अल्लाह को तो यहाँ देखना है, जो अल्लाह को यहाँ साथ। नहीं, युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा, फरमा अल्लाह ताला। नहीं, मैं ईमान वाले को साबित ख़त्म रखता हूँ दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में साबित ख़त्म रहना है तो हमारा काम है, तो अल्लाह ताला आखिरत के तमाम मनाजिल हमारे साबित ख़त्म रखेंगे अल्लाह ताला। नहीं, अल्लाह को यहाँ पर हम साथ पाना, हम तो बंदे के गुमान के साथ है अल्लाह ताला। जब वो मुझे अब दिल में याद करते हैं, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हदीस कुदसी है ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह बंदे के गुमान के साथ है। वो जब अल्लाह का ज़िक्र मजलिस में करता है, जब हम हल्का बना के करते हैं, ऐसा हल्के में जो ज़िक्र करता है तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं उसका इससे बेहतरीन मजलिस, फरिश्तों की मजलिस में उसका ज़िक्र करता हूँ। नहीं, तब ज़िक्र साबित नहीं है हल्का, हल्के कहाँ से लाए बोलते, हदीस से भी साबित है। तो अल्लाह ताला फरमाता है आगे कि बंदा अगर दिल में याद करता है मुझको तो मैं उसको मेरे दिल में याद करता हूँ। अल्लाह के दिल में भी अल्लाह हमको दिल में याद कर रहा, और मजलिस में अगर हम याद करें अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में हमको याद कर रहा। फिर साथ में फरमा रहा अल्लाह ताला आगे कि जब बंदा एक बारिश मेरी तरफ चलता है, अब देखो ज़िक्र से चलने की बात आ गई, सुलूक चलने की बात आ रही है, ज़िक्र उसके बाद सुलूक। जब बंदा एक बारिश मेरे पास मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ पहुंच जाता हूं। अल्लाह इतना फास्ट आता है हमारी तरफ। जब बंदा एक हाथ मेरी करीब आता है तो मैं 2 हाथ उसके करीब हो जाता हूं। जब बंदा चलते हुए आता है तो मैं दौड़ते उसके करीब हो जाता हूँ। नहीं, तो दोनों मिल जाते। तो यहाँ ज़िक्र से शुरू हुई बात, गुमान से ज़िक्र पे आई, ज़िक्र से याफ़ पे आई बात। तो क्यों करना ज़िक्र, समझ में आई ना बात? यानी ज़िक्र याफ़ के लिए ना, सवाब के लिए ना। तो फिर वही गोबर की मिसाल होती। अगर हम मकसद दूध अगर रख के लाए तो हम अक्लमंद है, अगर गोबर मकसद रख के आए तो गोबर तो देती ही देती, मकसद क्या है? दूध है। तो सवाब बेशक अल्लाह ताला देता, लेकिन ज़िक्र जो है ना सालिक के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि शैतान जो है ना सीधे रास्ते पर है। हमारी जो बात चल रही थी कि शैतान सीधे रास्ते पे है, जुए खाने में, शराब खाने में, ज़िना खाने में नहीं है शैतान। नहीं, शैतान
اہل طریقے راستے پہ. تو راستہ چلنے کے لیے شیطان سے حفاظت ضروری ہے. شیطان کائنات میں کسی شے سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے. جب ہم اللہ 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 ذکر کریں گے تو ہمارے لیے راستہ آسان ہوتے رہیں گا. نہیں تو اللہ والے جب ہم بیعت کرتے صحبت میں بیعت کرتے ذکر ملانا, نہیں بیعت کرتے ذکر ملا, یاد مل گئی. یاد کیسا ملتی, یاد کیسا ملتی, نہیں اللہ ملتا نہیں. اولیاء اللہ کی صحبت میں نہیں بیٹھ کے لوگ اللہ کی یاد ہو جانا بولے تو کیسا یاد ہوتی, نہیں کیسا یاد ہوتی. اللہ جو ہے سو اولیاء اللہ کے ساتھ ہے. نہیں اللہ جو ہے اللہ والوں کے پاس ہے, جو والا ہے وہ والے کے پاس رہتا چیز. نہیں کپڑے والے کا نہیں, کپڑا حضرت کی بڑا اچھی مثال دیتے, کپڑے والے کا نہیں جاؤ کپڑا ملتا, گوشت والے کے پاس جاؤ گوشت ملتا, سونے والے کے پاس جاؤ سونا ملتا, چاندی والے کے پاس جاؤ چاندی ملتی. نہیں اب اللہ والے کے پاس گئے تو نمازی کر کے تو اللہ ملتا. نہیں روزہ رکھے تو اللہ والا اللہ ملتا. اللہ والوں کے پاس گئے تو اللہ ملتا. نہیں کیسا ہمارے ساتھ ہے اللہ بتاتا, اللہ والے بتاتے. محنت کرنا پڑتا اس کے واسطے, جان لگانا مال لگانا. نہیں جان لگانا مال لگانا تو اللہ ملتا, جب تک اللہ نہیں ملتا. جان کی بھی قربانی دینا, مال کی بھی قربانی دینا. جان کی قربانی دینا تو مر جانا نہیں ہے, وقت دینا اور اس راہ میں جو ضرورت پڑتی تو خرچ بھی کرنا پڑتا پیسہ, تو اللہ ملتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سلوک میں ہم کو اگر کامیابی چاہنا ہے, ہم کو اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں اگر سلوک میں, تو ذکر ہمیشہ جاری رہنا ہمارا. ذکر ہمیشہ کرنا, ذکر ذاکرین میں رہنا ہمیشہ, ہمارا قلب ذکر میں رہنا ہمیشہ. کیسا ذکر کرنا, وہ مشق ہے, وہ اس کی پریکٹس کرنا پڑتا اس کی. اللہ والے بتایا ہے ہمارے کو. نہیں ذکر پاسن پاس جو ہمارا ہے نا, وہ کیا ہے, وہ ہر آن اللہ کے ذکر میں رہنا ہمارا کو, ہر لمحہ. تم سلوک میں کامیاب ہوتے. ورنہ ہم خالی اہدنا الصراط المستقیم پوری زندگی بھر ہم پڑھتے جائیں گے, نہیں مگر سیدھا راستہ نہیں ملتا ہمارے کو. جب سیدھا راستے کی ہم دعا کر رہے ہیں تو سیدھا راستہ چلنا بہت مشکل ہے. صرف ایک ہی دشمن ہے وہاں پر ہمارا سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے, شیطان ہے. نفس کے جو گناہ ہیں نا, ہمارے نفس کی طرف سے جو گناہ ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن شیطان کی طرف سے جو گناہ ہوتا نا, وہ گناہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. وہ کون سا گناہ ہے بولتا ہوں, شیطان اعمال کو نہیں چھڑاتا, شیطان اعمال سے نہیں روکتا, شیطان ایمان نکال لیتا. ایمان نکال لیا تو ایمان کی ضد کیا ہے, شرک ہے. ایمان نکال لیے تو کفر ہے. نہیں تو کس سے بچنا ہے ہمارے کو, شیطان سے بچنا ہے. تو شیطان کا بھی علم ہونا ہمارے کو, نہیں شیطان کا بھی علم ہونا, مخلوق کا بھی علم ہونا, اللہ کا بھی علم ہونا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر جب ہم کر رہے ہیں تو ذکر میں ہمارا مقصد کیا رہنا, کہ اللہ کو پانا. یاد حق الدوام یافت حق, جس کو یاد کر رہے ہیں اس کو پا لینا. نہیں اللہ کو مالک جب بول رہے ہیں تو اس کو مالک پا لینا. مالک پانا بولے تو ہم مملوک بن جانا. نہیں ہماری ملک پہ یعنی کسی کی بھی ملک پہ مالک کا نہیں حکم چلتا, اس کے اوپر مالک جو بولے وہ کرنا پڑتا. مالک اٹھو بولے تو اٹھنا, مالک بیٹھو بولے تو بیٹھنا. نماز پڑھتے وقت دیکھو ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے, نہیں اللہ کی طرف ہو جاتے. نہیں بس کو رب کیا ہے وہ, بس کو اسم ربی کا فتبدلوا الیہ تبدیلا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی میرا ذکر ایسا کرو, کائنات سے ہر چیز سے ٹوٹ کے ذکر کرو بولا اللہ تعالیٰ. نہیں نماز کیسا پڑھتے ہیں, سب سے ٹوٹ جاتے. نہیں ادھر خالی ایک اللہ جیسا بولا ویسی نماز پڑھنا ہے, ادھر نظر ادھر ادھر نہیں ہوتی ہماری, سب سے ٹوٹ جاتے. لیکن ہمارا قلب وسوسوں میں رہتا. شیطان دیکھو وہاں پہ سیدھے راستے میں ہم جو سیدھے راستے کی دعا کریں, شیطان وہاں سے ہٹا دے رہا ہمارے, وسوسے ڈال رہا وہاں سے. سب سے ٹوٹ کے ذکر کرو بولا, سب سے ٹوٹ کر نماز پڑھو بولا اللہ تعالیٰ. نہیں سب سے ٹوٹ جاؤ, لیکن ہم کیا کریں وہاں پہ نماز میں اللہ سے ٹوٹ جا رہے ہیں, باقی پوری مخلوق سے جڑے ہوئے وہاں پہ. نہیں جو کام ہمارا اب نماز کے بعد ہے اسی کا وسوسہ چلتے رہتا ہمارے پاس. تو وہ وسوسوں سے ٹوٹ کے اللہ تعالیٰ میری نماز پڑھو برا, میرا ذکر کرو برا. سب سے کائنات میں ہر شے سے ٹوٹ جاؤ برا, خود سے بھی ٹوٹ جانا. ہر شے سے بول تو ہم اب رہیں گے وہاں پہ. نہیں میں پڑھ رہا ہوں بولے تو, میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی میں بھی نہیں رہنا وہاں پہ. چھوٹے خودی سے تو پہنچے مولا میں, ہے نہیں کیا ہے وہ, چھوٹے خودی سے تو پہنچے کوچے میں مولا کے. ہم اپنے آپ سے چھوٹنا,
یہ جسم ہمارا پنجرہ ہے، یہ پنجرے سے نکلے تو مولا کو پاتے، نہیں تو جسم کو سنوارنے میں رہتے. لہذا لاک ڈاؤن بھی ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا، آج تھوڑا جلدی ختم کر دیں گے. تو ایک بات آج ذکر کے تعلق سے بات ہے کہ ذکر کیسا کرنا. ذکر جو ہے مقصد جو ہے نا ذکر کا اللہ کو پانا، یعنی اسم بے مسمہ ذکر سے اسم با مسمہ ذکر کی طرف آنا ہے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ حیات دیا، توفیق دیا تو انشاءاللہ اس کو آگے اور کنٹینیو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کوئی بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.